بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ بلال اور مارو اسے، اس بڈھی نے ہمارا جینا حرام کر رکھا ہے۔ بیچاری ماں چپ چاپ بیٹے سے مار کھائے جا رہی تھی۔ اس کا قصور بس اتنا تھا کہ اس نے اولاد کو جنم دیا تھا، خود بھوکی رہ کر اس نے اولاد کا پیٹ پالا تھا، خود گیلے بستر پر سردی کی راتیں بسر کیں اور اپنے لختے جگر کو گرم جگہ پر سلایا۔ آج وہی بیٹا چند دن پہلے آئی لڑکی کے کہنے پر اپنی ماں کو بے رحمی سے مار رہا تھا۔ کیا بیویاں اندھا کر دیتی ہیں، یا ان کی محبت ماں کی محبت سے بھی زیادہ سچی ہوتی ہے، جس کے لیے تم اپنی ماؤں کے احسانات کو بھول جاتے ہو؟ بلال اور حیدر دو بھائی تھے۔ حیدر انٹرمیڈیٹ کر رہا تھا، جبکہ بلال کی تعلیم مکمل ہو گئی تھی تو اسے پولیس میں نوکری مل گئی۔ بوڑھی ماں تھی، گھر کی دیکھ بھال میں مشکل ہوتی تھی، اس لیے بغیر تاخیر کے بلال کی شادی کر دی گئی۔ بلال کا والد محنت مزدوری کرتا تھا۔ ماں باپ نے حد سے زیادہ بلال کو پیار کیا، مگر بلال تو بیوی کی آتے ہی سب بھول گیا تھا۔ ماں بیمار رہتی، چھوٹا سا گھر تھا، 2 ہی کمرے تھے۔ ایک کمرے میں بلال کی بیوی کا بیڈ اور صوفہ رکھا گیا اور دوسرے کمرے میں باقی سامان شفٹ کر دیا گیا۔ کمرے تو پہلے ہی چھوٹے سے تھے، اس لیے چارپائیاں برآمدے میں لگا دی گئیں۔ شادی کو 1 ماہ گزرا تھا کہ والد کا گھر واپسی پر ایکسیڈنٹ ہوا تو ان کا انتقال ہو گیا۔ ماں بیوہ ہو گئی۔ اب تو انہیں بیٹوں کے سہارے اور وقت کی زیادہ ضرورت تھی، لیکن جب بہوئیں گھر آ جائیں تو ایسا ممکن نہیں۔ ماں برآمدے میں ہر وقت چارپائی پر بیٹھی آنسو بہاتی رہتی۔ جب بھی بیٹا گھر آتا حال تک نہ پوچھتا، سیدھا اپنے کمرے میں جاتا۔ اگر کچھ کھانے کو لے کر آتا تب بھی اسے ماں کا خیال بالکل نہ آتا۔ کبھی جو ماں آواز دے کر بیٹے کو بلاتی تو ڈانٹ کر چپ کرا دیا جاتا کہ نظر نہیں آتا، ابھی تو آیا ہے بیچارہ تھکا ہارا۔ 2 پل بھی سکون سے نہیں بیٹھنے دیتی بڈھی۔ بیٹا سب چپ چاپ سنتا مگر کچھ نہ بولتا۔ ماں کی نظر کمزور تھی، اینک کے بغیر کچھ نظر نہ آتا تھا۔ بہو نے جان بوجھ کر اینک توڑ دی تاکہ یہ کچھ نہ دیکھ پائے، کون آتا ہے کون جاتا ہے، گھر میں کیا کیا لایا جاتا ہے۔ 100 بار بیٹے کو کہہ چکی کہ بیٹا مجھے اینک کے بغیر چلنے میں مشکل ہوتی ہے، کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا، مگر بیٹے کے کان پر تو جوں تک نہ رینگی۔ ایک دن وضو کے لیے اٹھی تو واش روم میں ہی گر گئیں۔ ماں کا بازو ٹوٹ گیا، مگر ڈاکٹر کو نہیں دکھایا کہ اتنے پیسے نہیں ہیں جو تیرے علاج پر لگائیں، مہنگائی پہلے ہی بہت ہے، ڈاکٹر کی فیس کہاں سے دیں ہم۔ حیدر پر بھی بھابھی نے الزام لگایا کہ مجھے بری نظر سے دیکھتا ہے، تنگ کرتا ہے تیرا بھائی مجھے۔ حیدر جو بالکل بے قصور تھا، جانتا تھا کہ بھابھی جان بوجھ کر الزام لگا رہی ہے۔ بھائی کو وہ صفائیاں دیتا رہا، مگر بھائی نے ایک نہ سنی، مار مار کر بیچارے کو گھر سے نکال دیا۔ اب تو بیٹے کی جدائی کی وجہ سے ماں اور بھی اذیت میں آ گئی، ہر وقت اپنے بیٹے کی یاد میں روتی۔ بہو نے 2 وقت کی روٹی کم کر کے 1 وقت میں دینا شروع کر دی۔ بیٹے سے شکایت کی تو جیسے وہ تو پہلے ہی بیوی سے سبق لے کر آیا تھا، آتے ہی جھگڑنے لگا۔ اب تو اس نے لحاظ اور مروت کو بھلا کر ہر حد پار کر دی، ماں کو جوتے سے مارنے لگا، مار مار کر برا حال کر دیا۔ آخر میں تو اس نے گلا دبا کر اپنی حیوانیت کا ثبوت دے دیا۔ ماں تو ٹھنڈی آہیں لیے اپنے دکھوں اور اذیتوں سے کنارہ کش ہوئی، مگر اللہ سب جانتا ہے، سب دیکھتا ہے، ایسوں کو نہیں بخشتا۔ ماں نے منہ سے بد دعا تو نہ دی تھی، البتہ ان کی چپ اور صبر بیٹے اور بہو کو لے ڈوبی۔ ان کے بچے بڑے ہوئے، ایک بیٹی جوان ہوتے ہی گھر سے بھاگ گئی تو انہیں مجبوراً یہ محلہ چھوڑ کر جانا پڑا۔ بڑا بیٹا باپ سے چھپ کر چوریاں کرتا تھا۔ ایک دن اس نے بہت سارا مال لوٹا۔ اس کی قسمت بری کہ جیسے ہی اس نے پسٹل نکال کر سامنے کھڑے شخص پر وار کرنا چاہا تو پیچھے سے اس کے ساتھی نے اس پر گولی چلا کر اسے موقع پر ہی جاں بحق کر دیا۔ 3 ہی بچے تھے، تیسرا ہر وقت نشے میں پڑا رہتا، ماں باپ پر چلاتا، گندی گالیاں دیتا اور ماں باپ کو مارتا۔ پورا محلہ دیکھتا کہ بیٹا ماں باپ کو مار رہا ہے، مگر کوئی بچانے نہ آتا تھا۔
یہ ان کی سزا تھی جو اللہ نے انہیں دنیا میں ہی دکھا دی۔ سچ کہتے ہیں جیسی کرنی ویسی بھرنی، یہ دنیا مکافاتی عمل ہے، جیسا دوسروں کے ساتھ کرو گے ویسا ہی تمہارے ساتھ کیا جائے گا۔ جو ماں باپ کی قدر نہیں کرتا وہ بھی امید نہ رکھے کہ اس کی اولاد فرما بردار ہوگی۔ ماں باپ کی آہ سے بچیں، ورنہ دنیا و آخرت میں اپنی بربادی کے لیے تیار ہو جائیں۔ خدا را اپنے والدین کی قدر کریں، انہیں آپ کے پیسے سے کوئی سروکار نہیں، انہیں تو بس تھوڑا سا وقت چاہیے آپ کا، وہ اسی میں ہی خوش ہو جائیں گے اور ان کی خوشی آپ کی کامیابی کا ذریعہ ہوگی۔ آپ کو یہ سبق آموز کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ مزید ایسی ہی سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔